اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني فهما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تبارک و تعالی احکم الحاکمین رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد
بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، امام المرسلین، امام المجاہدین، رؤوف الرحیم، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر 63 سال کی زندگی گزاری ہے، اور آپ کی حیات مبارکہ کے 2 پہلو ہیں۔ ایک نبوت سے پہلے کا زمانہ اور ایک نبوت کے بعد والا زمانہ۔ نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کی 40 بہاریں دیکھ لی تھی، اور نبوت کے بعد کی زندگی کا دورانیہ 23 سال پر محیط ہے۔ جو قبل از نبوت کا زمانہ ہے، لوگ اس کے اندر رسم و رواج میں اور خون خرابے میں اور ضلالت و گمراہی کی انتہا میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان فرمایا، ہم نے ایمان والوں پہ احسان کیا ہے کہ جب اللہ رب العالمین نے ان میں رسول بھیجا انہی کی جانوں میں سے، بستی بھی وہی، اور کسی کا رشتہ دار لگتا ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بانجا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا پوتا ہے۔ فرمایا انہی کی جانوں میں سے ہم نے رسول بھیجا ہے جو ان پہ اللہ رب العالمین کی آیات پڑھتا ہے اور ان کو پاک صاف کرتا ہے، اور رسول کی آمد سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو پتہ کیا چلا، جب تک آپ کو نبوت و رسالت کا منصب عطا نہیں کیا گیا تھا، لوگ گمراہیوں میں تھے، لوگ اندھیروں میں تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کو نبوت کا تاج پہنا دیا تو معاشرے کے اندر نور پھیل گیا، روشنی پھیل گئی۔ حضرات، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس دور میں مبعوث کیے گئے، اس دور کا ذرا مشاہدہ کیجئے گا۔ 40 سال تک لوگ آپس میں لڑتے رہتے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے لڑتا،
ایک خاندان دوسرے خاندان سے لڑتا، نسل در نسل لڑائی اور جھگڑا، یتیموں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، غریبوں کو کوئی عزت دینے والا نہ تھا، بیواؤں پہ ظلم و بربریت کی انتہا کر دی جاتی، عورت کو کھیل اور تماشا سمجھا جاتا، یتیموں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جاتا، انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت نہ تھی، جانوروں کے ساتھ بھی ظلم برتا جاتا۔ ایسے حالات کے اندر اللہ رب العالمین کو دنیا کے اندر اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور تشریف آوری کرنا پڑی کہ جب انسانیت کا سورج ڈوبنے کو تھا، اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے محبوب کو بھیج کر دنیا کے اندر انسانیت کو اور انسانیت کے علم کو بلند رکھا۔ وہ لوگ جو آپ کی نبوت سے پہلے بیٹیوں پر ظلم کرتے تھے، وہی بیٹیوں کے محافظ بن گئے۔ جو لوگ یتیموں پہ ظلم کرتے تھے، وہی آپ کی آمد کے بعد یتیموں کا خیال رکھنے لگ پڑے۔ جو لوگ عورت کو کھیل تماشا سمجھتے تھے، آپ کی نبوت اور رسالت کے بعد وہی لوگ عورتوں کو اللہ رب العالمین کی رحمت سمجھنے لگ پڑے۔ حضرات ذی وقار، اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، رحمت کائنات کی آمد سے پہلے، آپ کو نبوت و رسالت دینے سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ اب دیکھیں آج عورت کو کتنا مقام اسلام نے دیا ہے، لیکن جب آپ دنیا پہ نہیں آئے تھے تو کیا سمجھا جاتا تھا؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ فرمایا جب کسی کو بیٹی کی بشارت دی جاتی تو اس کا چہرہ غم کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے سیاہ پڑ جاتا اور وہ غصے میں آ جاتا، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی یا تو وہ اس کو قتل کر دے یا زمین کے اندر ڈنسا دے۔ حضرات ذی وقار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے، آپ کو نبوت اور رسالت ملنے سے پہلے بیٹیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا جاتا تھا، بیٹیوں پہ ظلم کیا جاتا تھا۔ رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آپ نے فرمایا لوگوں، بیٹیاں زحمت نہیں ہوتی بلکہ بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں۔ بیٹیاں زمین میں درگور کرنے کے لیے نہیں ہوتی بلکہ بیٹیاں تو محبت کے لائق ہوتی ہیں، شفقت کے لائق ہوتی ہیں، پیار کے لائق ہوتی ہیں۔ جس گھر میں بیٹی ہوتی ہے وہاں پہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ یہ میرے نبی کے آنے کا فائدہ آج کئی عورتیں
بیرونی ایجنڈا پر کام کرتے ہوئے اس بات کا نعرہ لگاتے ہوئے میرا جسم میری مرضی، اور پھر ساتھ یہ بات کہتی ہیں اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، میں ان کو کہنا چاہتا ہوں اسلام نے تمہیں اتنی عزت دی ہے، اتنا مقام دیا ہے، اگر اسلام نہ ہوتا تو شاید آج تمہیں، جب تم پیدا ہوئی تھی تم کو زندہ زمین میں درگور کر دیا جاتا۔ اسلام تھا جس نے تم کو زندگی بخشی ہے، اور اسلام تھا جس نے تم کو مقام بخشا ہے، اور اسلام تھا کہ جس نے اس بات کا اعلان کیا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو 3 بیٹیوں سے آزمایا گیا اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کو تعلیم دی، تربیت کی، پھر ان کا نکاح کر دیا، اللہ رب العالمین اس کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ عطا کر دیں گے۔ 3 بیٹی کانا سترم من النار، وہ ان کے لیے جہنم سے آزادی کا باعث ہوں گی۔ اور حضرات ذی وقار پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے نبی اگر 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا جو 2 بیٹیوں سے بھی آزمایا گیا اس نے ان کی اچھی تربیت کی، پھر ان کا نکاح کر دیا، اللہ رب العالمین اسے بھی جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ دے دیں گے۔ اور ایک عورت پوچھتی ہے اللہ کے نبی جس کے پاس ایک ہی بیٹی ہے، فرمایا جو ایک بیٹی کا خیال رکھے گا، اس کی تربیت کا، اس کی تعلیم کا، پھر اس کو نکاح میں دے دے گا، فرمایا اللہ رب العالمین اس کو بھی جہنم سے آزاد کر کے جنت کا داخلہ دے دیں گے۔ یہ اسلام کا احسان ہے عورتوں پہ۔ اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، مقام دیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو زندہ زمین میں درگور نہیں ہونے دیا، بلکہ ان کو باعث رحمت بنایا ہے، باعث وقار بنایا ہے، باعث عزت بنایا ہے، اور ان کو جنت میں جانے کا ذریعہ بنایا ہے اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ معاشرہ کہ جو ضلالت کی انتہا پر تھا، گمراہی کی انتہا پر تھا، بچیوں کو زندہ زمین میں درگور کرتا تھا، اسی معاشرے کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بھیجا۔ پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کا پیغام سنایا، اللہ کا قرآن سنایا، اللہ کی آیات بتائیں، وہی لوگ، وہی معاشرے والے عورتوں کے محافظ بن گئے، اور کہا لوگوں اگر عورت بیٹی ہے تو وہ تمہارے لیے عزت ہے، وہ تمہارے لیے وقار ہے، وہ تمہارے لیے جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ وہی بیٹی بڑی ہو کے اگر ماں بن جاتی ہے تو وہ پھر اولاد کے لیے جنت کا ذریعہ ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی جہاد کرنا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ دشمن سے لڑنا چاہتا ہوں۔ فرمایا لڑ کے کیا کرے گا، میدان جہاد میں جا کے کیا کرے گا؟ فرمایا اللہ کے نبی لڑ کے اللہ کی راہ میں شہید ہو کر جنت کا طلبگار ہوں۔ فرمایا تیری ماں زندہ ہے؟ کہا جی
جی اللہ کے نبی ماں تو زندہ ہے، فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر، اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ وہ پھر دوسری طرف سے ہو کے آتا ہے، آ کے کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہوں، جب جہاد کروں گا تو اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں گا، جب شہید ہو جاؤں گا پھر اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤں گا۔ آپ نے پھر فرمایا جا کے ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کرے گا اللہ تجھے جنت عطا کر دے گا۔ وہ تیسری دفعہ پھر آیا، پھر یہی سوال کیا، اللہ کے نبی یہی تمنا ہے آپ کے ساتھ جہاد کروں، جہاد کرتے کرتے اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں گا، پھر اللہ جنت دے دے گا۔ فرمایا میں نے تجھے پہلے بھی کہا تھا ماں کی خدمت کر، ماں کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ تجھے جنت دے گا، جا کے ماں کی خدمت کر۔ ماں کے قدموں کے تلے اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ یہ مقام کس نے عورت کو دیا؟ یہ اسلام نے دیا۔ نبی پاک کے آنے سے پہلے ماں باپ کو کچھ نہ سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو کچھ نہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اسلام آیا، رحمت کائنات آئے، آپ نے امت کو بتایا، آپ نے لوگوں کو بتایا ماں کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا، کیونکہ جنت تو ماں کے قدموں تلے ہے۔ ایک شخص آتا ہے، آ کے عرض کرتا ہے اللہ کے نبی بتائیے میرے ماں باپ میرے لیے کیا ہیں؟ فرمایا ہما جنتک و نارک، وہ تیرے لیے جنت بھی ہیں جہنم بھی ہیں۔ کہنے لگا اللہ کے نبی جنت اور جہنم کیسے؟ فرمایا اگر ماں باپ کی خدمت کرے گا اللہ تجھے جنت دے دے گا، اگر خدمت نہیں کرے گا تو پھر جہنم تیرا مقدر ہے۔ حضرات ذی وقار، اللہ کا احسان ہے لوگوں پہ، اللہ کا احسان ہے ایمان والوں پہ کہ اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنے رسول کو بھیجا، ضلالت والے معاشرے میں بھیجا، اور پھر میرے نبی نے اللہ کی آیات کو پڑھا، اللہ کے قرآن کو پڑھا اور لوگوں کو بتایا نہ بیٹیاں جو ہیں زندہ درگور کرنے کے لیے ہیں، اور اسی طرح والدین جو ہیں ان میں سے جو ماں ہے وہ تمہاری ڈانٹ ڈپٹ کے لیے نہیں بلکہ وہ تو خدمت کے لائق ہے، ان کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں جنت دے گا۔ اور ایسا عظیم مسئلہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ فرمایا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ عبادت ایک اللہ کی ہوگی، مشکل کشا حاجت روا صرف ایک اللہ کو سمجھا جائے گا، اور ساتھ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے۔ دونوں میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف بھی نہیں کہنا اور نہ ان کو جھڑکنا ہے، ان کے لیے نرمی والی بات کہنا ہے، اپنے پہلوؤں کو ان کے لیے جھکا لینا ہے اور اللہ سے دعا کرنی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے والدین پہ اس طرح رحم کر جس طرح بچپن پہ انہوں نے مجھ پہ رحم کیا ہے۔ وہ معاشرہ جو والدین کو کچھ سمجھتا نہیں تھا، والدین کی عزت اور توقیر نہیں کرتا تھا، اللہ رب العالمین نے اس معاشرے کے اندر اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا
اللہ کے محبوب نے قرآن پڑھا، قرآن کی آیات کو پڑھا اور لوگوں کی پھر تربیت کی۔ وہ جو اپنے والدین کو کچھ سمجھتے نہیں تھے وہ پھر اپنے والدین کے تابع دار بن گئے، فرما بردار بن گئے۔ ایک شخص تھا جس کو اللہ رب العالمین نے ایک شہر کا اقتدار عطا کیا تھا، شہر کا گورنر بنایا تھا۔ وہ صبح جب بھی اٹھتا اپنے گھر سے دفتر کے لیے جانے لگتا، ماں کے پاس جاتا، دروازہ کھٹکھٹاتا اور جا کے کہتا ماں جی آپ کا کیا حال ہے؟ لوگ پریشان ہوتے، گورنر ہو کے سب سے پہلے ماں کے گھر جاتا ہے، لیکن وہ شخص ہر روز ماں کے گھر جاتا، دروازہ کھٹکھٹا کر اپنی والدہ کی خیریت پوچھتا۔ ماں کہتی کہ بیٹا ہر روز ہی آ جاتے ہو۔ فرمایا میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے قُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جس طرح بچپن میں والدین تم پہ شفقت کرتے رہے، بڑے ہو کے تم نے بھی ان پہ شفقت کرنی ہے۔ آج میں اسی نظریے کے ساتھ آتا ہوں۔ ماں آگے سے کہتی ہے بیٹا جس طرح رب نے تجھ کو حکم دیا تھا تو نے اسی طرح مجھ پہ شفقت کی ہے، اسی طرح مجھ سے محبت کی ہے۔ میں زمین پہ تم پہ راضی ہوں کہ تو نے اپنے رب کا حکم جو ہے اس کو پورا کر دیا ہے۔ ایسے بھی لوگ، یہ کیا تھا؟ یہ میرے نبی کے آنے کی برکت تھی۔ میرے نبی کے آنے کا اللہ رب العالمین نے جو سبب بتایا ہے، فرمایا ہم نے ایمان والوں پہ احسان کیا ہے جب ان کے اندر اپنے رسول نبی کو بھیجا۔ یہ لوگ پہلے گمراہ تھے، گمراہوں کو اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کے سیدھے راستے پہ لائے۔ اور حضرات ذی وقار میرے نبی کے آنے سے پہلے کیا تھا؟ عورت کو نہ بسایا جاتا، نہ طلاق دی جاتی۔ تفسیر ابن کثیر پڑھ کے دیکھیے گا، عورت کو طلاق دی جاتی، عدت کے قریب اس سے پھر رجوع کر لیا جاتا، پھر طلاق دیتے، ذلیل و رسوا کرتے، گھر سے نکال دیتے، عدت کے قریب جا کے پھر رجوع کر لیتے۔ اسلام آیا، اسلام نے کہا الطلاق مرتان فإمساک بمعروف او تسریح بإحسان۔ فرمایا رجی طلاقیں صرف دو ہیں، دو کے بعد رجوع نہیں کر سکتے۔ ایک دفعہ طلاق دے دی، رجوع کر لیا، دوسری دفعہ پھر طلاق دے دی، رجوع کر لیا، جب تیسری طلاق دے دی پھر رجوع کا کوئی چانس نہیں، پھر رجوع کا کوئی چانس نہیں۔ اللہ نے رجی طلاقیں دو بنائی ہیں، دو دفعہ طلاق دے دی، تیسری طلاق کے بعد اب آپ کے پاس رجوع کا اختیار نہیں ہے۔ اسلام سے پہلے کیا تھا؟ پتہ نہیں کتنی دفعہ طلاقیں دی جاتی اور رجوع کر لیا جاتا۔ عورت کو نہ بسایا جاتا، نہ اس کو چھوڑا جاتا۔ آج یہ کہنے والی کہ اسلام نے ہمیں کیا دیا ہے، ان کو اسلام کی تعلیمات کا ہی نہیں پتہ، اسلام نے ان پہ کیا کیا احسان کیا ہے۔ طلاق کے معاملے میں بھی اسلام کا ان پہ کیا احسان ہے۔ فرمایا زیادہ سے زیادہ 2 دفعہ رجوع کر سکتے ہو، جب تیسری دفعہ طلاق دے دو گے پھر رجوع والا آپشن جو ہے ختم ہو جاتا ہے، رجوع والی سہولت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اب کیا کرے؟ اب عورت جو ہے وہ کسی اور مرد سے نکاح کرے گی۔ آج دیکھیں میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا مما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگوں 2 چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک ان کو مضبوطی سے پکڑے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، دوسری میری سنت ہے۔ آج لوگوں نے سنت کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، لوگ گمراہی کی دلدل میں پھنس گئے، اپنی عزت کو بھی گنوا دیا، اپنے ایمان
کو بھی گنوا دیا۔ لوگوں، عزت چاہتے ہو تو قرآن کی طرف آنا پڑے گا، اگر مقام چاہتے ہو قرآن کی طرف آنا پڑے گا۔ آج یہ قرآن سے دوری کا نتیجہ ہے، حدیث سے دوری کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے حلالے کی طرف اپنی ماؤں، بیٹیوں، بہنوں کو بھیجا، عزت بھی محفوظ نہ رہی، ایمان بھی محفوظ نہ رہا۔ یہ حلالہ کیا ہے؟ دین اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ یار غیرت ہی نہیں مانتی اپنی بیوی کو ایک دن کے لیے، ایک رات کے لیے، 2 رات کے لیے کسی غیر مرد کے لیے بھیجا جائے، کسی غیر مرد کے پاس بھیجا جائے۔ اسلام نے تو کہا تھا الحیاء من الایمان، حیا تو ایمان میں سے ہے، وہی اسلام کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ اپنی بیوی کا حلالہ کروایا جائے؟ اور بندہ دیکھے نا، طلاق دینے والا کون ہوتا ہے؟ مرد۔ سزا مرد کو ملنی چاہیے، عورت کو کیوں سزا ملتی ہے؟ طلاق دینے والا تو مرد ہے، طلاق کا لفظ اس نے کہا، سزا عورت کو ملے۔ اسلام نے کہا حلالہ کرنے والے پہ بھی لعنت ہے، جس کے لیے کروایا جائے اس پہ بھی لعنت ہے۔ حلالہ کرنے والے پہ بھی لعنت، کروانے والے پہ بھی لعنت۔ حضرات ذی وقار، لعنت والا کام کر کے عورت اپنے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی۔ یہ کیا ہم لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ اسلام میں اس طرح کے معاملات بھی ہیں؟ اور پھر کئی ایسے مولوی جو لوگوں کی بیٹیوں کی عزت کو تو عزت نہیں سمجھتے، لیکن جب ان کے اپنے گھر میں مسئلہ بنا تو پھر وہ فتویٰ ہم سے لینے کے لیے آئے۔ پھر وہ کہتے ہیں قرآن حدیث کے مطابق مسئلہ بتائیں، ہم پھر ان کو کہتے ہیں لوگوں کو تم اپنی فقہ کے مطابق مسئلے بتاتے ہو، اپنی بیٹی کی بات آئی ہے تو قرآن حدیث کی طرف۔ اپنی بات آئی تو قرآن حدیث کی طرف، لوگوں کی بیٹیوں کی عزت نہیں۔ ہمارے شہر میں بھی کئی واقعات ایسے کہ مفتیوں نے لوگوں کی بیٹیوں کے لیے فتوے دیے حلالے کے، اور جب اپنی بیٹیوں پہ بات آئی تو پھر ہمارے مدارس میں کہ ہمیں فتویٰ لکھ کے دیں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے۔ قرآن و حدیث تو یہ کہتی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہی ہوتی ہیں۔ اگر بندہ ایک مجلس کے اندر 3 دفعہ طلاق 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 کہہ دے تو وہ ایک ہی طلاق ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جی یہ کیسے کہا انہوں نے 3 دفعہ ہے تو طلاق ایک ہوئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور کبھی خود بھی تحقیق کیا کرو، صحیح مسلم کتاب الطلاق پڑھ کے دیکھیں، اس میں آپ کو لکھا ملے گا نبی پاک کے دور میں اور حضرت ابوبکر کے دور میں، حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں 3 طلاقوں کو ایک طلاق ہی شمار کیا جاتا تھا۔ 3 طلاقوں کو ایک طلاق ہی شمار کیا۔ اب عقل کی بات دیکھیں، عقلی دلیل بھی ذرا دیکھیں۔ ایک دفعہ جب کسی نے اپنی بیوی کو طلاق کہہ دیا تو اب وہ اس کی بیوی رہی نہیں، تو دوسری دفعہ طلاق وہ کس کو دے رہے؟ جب اس کو اپنی بیوی بنائے گا تو پھر ہی طلاق دے گا نا۔ جب ایک دفعہ طلاق کہہ دیا اس کی بیوی نہیں رہی، اب دوسری دفعہ طلاق کس کو دے رہے؟ دوسری طلاق کے لیے ضروری ہے رجوع کیا جائے، رجوع کیا جائے، جب رجوع ہو جائے گا پھر دوسری دفعہ طلاق دے دے۔ اب دیکھیں، ایک بات تو یہ ہوئی، نکاح کے موقع پہ پوچھا جاتا ہے دولہے سے تجھے قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے۔ پھر پوچھا جاتا ہے قبول ہے؟ وہ کہتا ہے قبول ہے۔
پھر تیسری دفعہ پوچھا جاتا ہے قبول ہے؟ قبول ہے۔ نکاح کتنے ہوئے؟ ایک۔ 3 دفعہ پوچھنے سے اگر نکاح ایک ہوتا ہے، 3 دفعہ قبول کہنے سے اگر نکاح ایک ہی ہوتا ہے، تو پھر یاد رکھو 3 دفعہ اکٹھا طلاق 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 کہنے سے طلاق بھی ایک ہی ہوتی ہے۔ الطلاق مرتان، اسلام نے عورت پہ احسان کیا، اسلام نے معاشرے پہ احسان کیا، فرمایا طلاق جو رجی ہے 2 دفعہ ہے، تیسری دفعہ زبان سے الطلاق کہہ دو گے تو پھر وہ تمہارے لیے رجوع کا جو آپشن تھا وہ ختم ہو گیا ہے، اب تم اس کے ساتھ رجوع نہیں کر سکتے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ لوگ گمراہی میں تھے، لوگ ضلالت میں تھے، کھلی گمراہی کے اندر۔ اللہ فرماتے ہیں ایسے حالات میں میں نے اپنے آخری نبی کو بھیجا، وہ لوگوں پہ قرآن پڑھتا تھا، لوگوں کو میرا پیغام سناتا تھا۔ اللہ رب العالمین نے پھر ان کی ضلالت کو ختم کر کے ان کو ہدایت والا بنا دیا۔ اب آگے دیکھیں عورت پہ اللہ رب العالمین کے کیا کیا احسانات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے عورت کے لیے حق مہر رکھا ہے۔ اسلام نے عورت کے لیے حق مہر، پہلی امتوں پر حق مہر نہیں تھا، اسلام نے عورت کے لیے حق مہر رکھا ہے۔ اور یہ بھی عجیب بات ہے، ڈھول والے کے لیے 10-20 ہزار، ناچنے گانیوں والوں پر ہزاروں نچھاور، لیکن جب حق مہر کا مسئلہ آتا ہے تو مولوی صاحب کو کہتے ہیں شری لکھ دیو۔ پہلے سارے کام شری کیتے نے، جرا ہون بھی شری۔ صرف حق مہر کے لیے شریعت آپ کو یاد آتی ہے۔ نکاح تو ایک عبادت ہے، یہ ساری کی ساری شریعت کے مطابق ہونی چاہیے تھی۔ شادی کے لیے ڈھول ضروری نہیں، ڈھول بجا کے جو کنجر خانہ کیا جاتا ہے وہ کوئی شریعت نہیں۔ مہندی کے نام پہ جو حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے یہ کوئی شریعت نہیں، صرف حق مہر پہ شریعت یاد آ جاتی ہے۔ تو شریعت نے کہا حق مہر دولہے کی طاقت کے مطابق ہے، شریعت نے کوئی حق مہر مقرر نہیں کیا۔ جتنی دولہے کے پاس طاقت ہے اتنی ہی وہ حق مہر لکھوا دے۔ اور کئی لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی برادری دے سامنے اسی اینا لکھوا دینے ہاں، 5 لاکھ 10 لاکھ لوگوں کو دکھانے کے لیے، جی ہم نے 5 لاکھ لکھوا دیا ہے، 10 لاکھ لکھوا دیا ہے، بعد میں ادا نہیں کرتے۔ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں، حق مہر 5 لاکھ لکھوایا ہے، 10 لاکھ لکھوایا ہے تو آپ پہ فرض ہے آپ نے اپنی زندگی میں ادا کرنا ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ادا نہیں کر سکے، موت آ گئی، یاد رکھیں وہ آپ پہ قرض ہوگا، قرض ہے آپ پہ۔ اللہ کے نام پہ رشتہ جوڑا ہے، اللہ کے نام پہ آپ ایک عورت کو اپنے گھر لے کے آئے ہو، جو شریعت نے اس کا حصہ مقرر کیا وہ آپ نے دیا ہی نہیں۔ پھر جب آپ کے مال کی وراثت ہوگی، جو آپ ترکہ چھوڑ کے گئے ہیں، جو مال چھوڑ کے گئے ہیں، سب سے پہلے اس میں سے آپ کی جو تدفین کے معاملات ہیں وہ کیے جائیں گے، اس کے بعد حق مہر ادا کیا جائے گا، اس کے بعد آپ کا دوسرا قرض اتارا جائے گا۔ جس طرح لوگوں سے لیا ہوا قرض مرنے کے بعد بھی معاف نہیں ہوتا،
اسی طرح بیوی کا جو حق مہر ہے مرنے کے بعد معاف نہیں ہوتا۔ تو لہذا ان باتوں کو سمجھیں۔ شریعت نے جو بات ہمارے لیے مقرر کی ہے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے، وہ ہماری بہتری کے لیے ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی جان کو اللہ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ حق مہر مقرر کریں، باقی رسومات سے بچیں، یہ مہندی والی رسم سے بچیں، اسی طرح ڈول سے بچیں، اسی طرح دوسری باتوں سے بچیں۔ نکاح کو عام کریں، نکاح کو آسان کریں۔ معاشرے میں جتنی بے حیائی ہے اگر نکاح آسان ہو گیا تو ختم ہو جائے گی۔ لوگ کہتے ہیں ہم نے شادی کرنی ہے، اگر ہم نے یہ کام نہ کیا ہمارا ناک نہیں رہے گا، یہ کام نہ کیا ہمارا ناک نہیں رہے گا، یہ کام نہ کیا ہماری عزت نہیں رہے گی۔ اور نبی پاک سے بڑھ کے کوئی شان والا نہیں، کوئی مقام والا نہیں۔ کئی لوگوں کے نکاح ہوئے نبی پاک کو بھی پتہ نہیں چلا تھا، انہوں نے نبی پاک کو بھی نہیں بلایا تھا۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے کپڑے پہ نشان دیکھا تو آپ نے فرمایا نکاح ہو گیا تیرا؟ کہنے لگا جی اللہ کے نبی نکاح ہو گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بتا، کسی سیبہ کہتے ہیں بیوہ یا مطلقہ، اس سے شادی کی ہے یا تو نے کسی کنواری عورت سے شادی کی ہے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بیوہ عورت سے شادی کی ہے۔ فرمایا اگر تو کسی کنواری عورت سے شادی کرتا تو تیرے لیے بہتر ہوتا۔ کہنے لگا اللہ کے نبی میرا والد جو ہے 7 بہنوں کو چھوڑ کے گیا تھا، میرے ذہن میں یہ خیال آیا اگر میں نے چھوٹی عمر کی کوئی عورت لے کے آیا وہ میری بہنوں کا خیال نہیں رکھے گی، اس لیے میں نے بیوہ عورت سے شادی کی ہے، وہ میری بہنوں کا تو خیال رکھے گی نا۔ تو ایسے لوگ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے جو لوگ بیٹیوں کا بہنوں کا خیال نہیں رکھتے تھے، پھر جب نبی پاک آ گئے تو انہوں نے اپنی بیٹیوں کے لیے اپنی بہنوں کے لیے اپنی خواہشات کی بھی قربانی دے دی۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ نہ بلائیں کسی کو۔ صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں بلایا، نکاح کو آسان کیا۔ نکاح میں ضروری نہیں کہ ہر شخص کو ہی بلایا جائے، پورے محلے کو بلایا جائے، پوری گلی کو بلایا جائے، پورے خاندان کو بلایا جائے، نہیں، آسانی پیدا کریں، جتنی آسانی ہو سکتی ہے کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا معاشر الشباب من استطاع منکم جس بندے کو تم میں طاقت ہے، نوجوانوں کی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا جو تم میں سے طاقت رکھتا ہے نکاح کی اس کو چاہیے کہ جلدی جلدی نکاح کر لے۔ نوجوان بچہ ہو جائے بچی ہو جائے تو والدین کو چاہیے کہ جلد سے جلد ان کی شادی کر دیں۔ بہرحال نکاح کو آسان کریں، حق مہر زیادہ سے زیادہ مقرر کیا کریں، اور جتنا مقرر آپ نے کیا ہے اس کو ادا بھی ضرور کریں۔ یہ نبی پاک کے امت پر احسانات ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو کہا کہ میں نے تم پہ احسان کیا ہے جب میں نے اپنے نبی کو تم پہ بھیجا۔ اللہ رب العالمین ہمارے نبی پر کروڑوں رحمتوں کروڑوں درود و سلام کی بارش برسائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔